الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. برادران اسلام، جیسا کہ آپ سب یہ سن چکے ہیں اور اعلان کے ذریعے جان چکے ہیں کہ آج کی گفتگو کا موضوع عظمت آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور نہایت ہی مشہور ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم شریف میں ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قال فضرب في صدری وقال واللہ لیہنک العلم ابا المنذر. یہ صحیح مسلم میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے ابو المنذر، قرآن پاک کی سب سے بڑی سب سے عظیم آیت تمہارے پاس کون سی ہے؟ تو انہوں نے نہایت باذل انداز میں جواب دیا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت تمہارے پاس کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو المنذر، تم کو تمہارا علم مبارک ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا انہیں خوشخبری دی اور ان کے لیے دعا فرمائی، برکت کی کہ اللہ ان کو علم کو اور مبارک کرے، کیونکہ وہ جان گئے کہ قرآن پاک کی عظیم آیت ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد میں ہے، والذی نفسی بیدہ ان لهذه الآیۃ لسانا وشفتین تقدس الملک عند ساق العرش. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زبان اور دو ہونٹ عطا کیے ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے عرش کے پاس. یہ وہ عظیم آیت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری حدیث میں جو صحابی ابن الاسقا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے پاس صفہ میں پہنچے اور آپ نے کہا، یا کسی انسان نے پوچھا، کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ایک حدیث میں تو صحابی کے جواب کی صورت میں ہے اور ایک حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے. یہ تو رہی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت. آپ بتائیں قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی سورت؟ سورۃ الفاتحہ. جی ہاں، سورۃ الفاتحہ. جیسا کہ ابو سعید ابن المعلیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں صلاۃ پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی نے بلایا تو وہ پڑھتے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام پھیر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے بلایا تھا تو کیوں نہیں آئے؟ کہا اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، کہ اللہ رسول جب بلائے تو چلے آؤ۔ نماز کی حالت میں کسی حالت میں اللہ کے رسول بلا رہے چلے آنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقدم ہے، وہی اصل ہے۔ تو پھر کہا کہ میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا، اور اس کے بعد بات کرتے چلے گئے یہاں تک کہ مسجد سے باہر نکلنے کا وقت قریب ہوا تو خود کہنے لگے، یہ سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بتانے کہا تو ایسا نہ ہو کہ بتائے چلے مسجد سے باہر نکل جائیں تو وعدے کے خلاف ہو جائے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ بتائیں گے کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم صورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے السبع المثانی والقرآن العظیم، یعنی قرآن عظیم اسی سورت کا نام ہے، اور یہی وہ سورت ہے جو بار بار دہرائی جانے والی سورت ہے، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ آیت الکرسی کی ایک فضیلت ہوئی کہ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ واللہ عالم اس میں حکمت کیا ہے، لیکن ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کمال کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کا نام اور اس کی صفات اس ایک آیت کے اندر تقریباً 18 بار، تقریباً کیا بلکہ 18 بار آیا ہے، کبھی ضمیر کی صورت میں، کبھی نام کی صورت میں، کبھی صفت کی صورت میں 18 مرتبہ آیا ہے۔ اس کی کچھ اور بھی فضائل ہیں، چنانچہ سنن نسائی اور صحیح ابن حبان میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ آیۃ الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت، جو شخص بھی ہر فرض صلاۃ کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، کیونکہ جیتے جی کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے مرنے کے بعد اسے جنت ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص آیت الکرسی فرض صلاۃ کے بعد پڑھتا ہے تو جنت میں جانے میں صرف ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہے موت۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں